بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں اظہار تک پڑھ چکے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر اظہار لیٹرز آتے ہیں جو کہ الف، ہا، خا، عین، غین، ہا، حمزہ ہیں، جو 7 ہیں، تو ہم اس میں تنوین اور نون ساکن کو نہ ہی کھینچیں گے، نہ ہی ناک سے یا این جی ساؤنڈ میں پڑھیں گے. سمپل جو لکھا ہے وہ پڑھیں گے، جیسے کہ پیج نمبر 33 پر تھا طیرن ابابیلا. اس میں نے طیرن ایسے نہیں پڑھی تھی، طیرن ابابیلا. جیسے کہ نیچے لمن خشیہ، میں نے نون ساکن کو لمن خشیہ میں من فوراً ادا کیا تھا، من یا من اس طریقے سے نہیں پڑھا تھا. لیکن اب اخفا میں کیا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب اخفا لیٹرز جو کہ 15 ہیں، الف سے لے کر کاف تک میں ایکسیپٹ اظہار لیٹرز 15 ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کو ہم آئی این جی ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں. مطلب جو ناک کی جو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، تو ایسے قوی آواز، جیسے کہ اگر پتنگ بولے تو پتنگ میں کیسے ہوتا ہے، پنکھا کہیں اگر تو اس میں کیسے نون جو ہے نون ساکن وہ کیسے ایک دم آئی این جی ساؤنڈ میں ہوتا ہے، قوی آواز میں ہوتا ہے، تو اس طریقے سے پڑھنا ہے اسٹریسفل نیسل ساؤنڈ میں. اخفا لیٹرز کون کون سے ہیں؟ 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت منظر، یہ پیج نمبر 34 پر ہے. درس کا نام ہے اخفا. انت منظر، دیکھیے یہاں پہ جو الف نون زبر ان ہے اس کے بعد تا آیا ہے جو اخفا لیٹرز میں سے ایک ہے، اس لیے میں نے نون ساکن کو، مطلب نون کے اوپر جو جزم ہے نون ساکن کو، اس کو ایسے انت اس طریقے سے ادا کیا. اب اسے کتنا کھینچنا ہے؟ تو اس کی مقدار ایک حروف علت جتنی ہے یا ایک حروف مدہ جتنی ہے. وہ حروف علت کیا ہے؟ 3 ہے: الف، واو ساکن اور یا ساکن. تو کیسے ہم آ، با یا او، بو، ای، بی پڑھتے ہیں، جتنا اس کو کھینچا ہے اتنا اس کو کھینچنا ہے، یا پھر ذرا سا زیادہ ہو گیا تو بھی چلے گا. نارملی 2 سے 3 سیکنڈ تک کھینچا جاتا ہے اور آئی این جی ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں. انت منظر، انت منظر، کراما کاتبین. دیکھیں یہاں پر میم کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے. تنوین اور نون ساکن مخرج میں برابر ہوتے ہیں. یہاں پہ سیکنڈ ورڈ میں میم کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد کاف ہے، اور کاف بھی اخفا لیٹر ہے، اس لیے میں نے اس تنوین کو من کی جگہ کیسے پڑھا؟ ماں، اور کھینچا. کراما کاتبین. كنت ترابا، كنت ترابا. يتيما فآوى، يتيما فآوى. ما دخله، ما دخله. رسول کریم،
رسول كريم نارا ذات نارا ذات كتاب فيه كتاب فيه يوم ينفخ يوم ينفخ من طغى من طغى فتح قريب فتح قريب من ثقلت من ثقلت أنزلنا أنزلنا شيء قدير شيء قدير. جب ہمیں اخفا میں نون ساکن اور تنوین کو مخرج کرنا ہوتا ہے تو ہمیں زبان کو اپنے منہ کے اندر کے کسی بھی حصے میں ٹچ نہیں کرنا، وہ بالکل بیچوں بیچ رہے گی، اور آواز ایسے جو نون ساکن تنوین کی آواز ہے وہ ناک میں ایک دم چھپ جائے گی، تو وہ ایک دم اسٹریسفل نیسل ساؤنڈ جیسے ساؤنڈ کرے گی، ING ساؤنڈ جیسے. تو اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ اخفا میں نون ساکن اور تنوین کو بولتے وقت، تنوین کا مخرج کرتے وقت کیا ہوگا کہ زبان منہ میں ایک دم درمیان میں رہے گی، اوپر تالو میں یا پھر دانت میں یا پھر کہیں بھی ٹچ نہیں ہوگی، بیچوں بیچ رہے گی، اور منہ ہلکا سا کھلا رہے گا، ایک دم بند نہیں ہوتا. اس میں نون کا مخرج کرنے کی جیسا جیسے بند ہو جاتا ہے ویسے نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا پیج نمبر 33 میں اظہار، تو اس میں طیرن ایسے زبان رن ایسے ٹچ ہو گئی تھی اوپر، نارن، پھر لمن، کیونکہ اس کے بعد اظہار لیٹرز تھے اظہار والے لیسن میں. لیکن اخفا میں کیا ہوتا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اخفا لیٹرز آئیں گے تو تنوین اور نون ساکن کو جیسا ہے ویسا ادا نہیں کرتے، بلکہ اس کو ایسے ING ساؤنڈ میں کرتے ہیں اور اس کی آواز کو ناک میں چھپا دیتے ہیں، تو وہ اسٹریسفل نیسل ساؤنڈ یا شدت والی گنا کی آواز جیسے ساؤنڈ کرتی ہے. ابھی دیکھیے یہاں پر فرسٹ میں جو پہلا ورڈ ہے اس میں کیا ہے، تا ہے اخفا لیٹر نون ساکن کے بعد. دوسرے میں کاف ہے کرامان کاتبینہ میں. پھر کنت ترابن میں واپس تا ہے. یتیما فآوا میں فا ہے. من دخلہ میں دال ہے. رسول کریمن میں کاف ہے. ناروں ذاتہ میں زال ہے. کتابوں فیہ میں فا ہے. یوم ینفخ میں بھی فا ہے. من طغی میں طا ہے. فتح قریب میں قاف ہے. من ثقلت میں سا ہے. انزلنا میں زا ہے. شیء قدیر میں قاف ہے. تو جو بھی لیٹرز ہوں ایک نون ساکن اور تنوین کے بعد جو اخفا میں شامل ہیں، جو 15 لیٹرز اخفا کے ہیں وہ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تو اخفا لیٹرز جب بھی آئیں گے تنوین اور نون ساکن کے بعد تو ہمیں نون ساکن اور تنوین کو ING ساؤنڈ میں ادا کرنا ہے اور اسے 2 سے 3 سیکنڈ تک مطلب کہ ایک حروف علت کی مقدار تک کھینچنا ہے. تو دوبارہ ایک بار دہرا لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوا. دیکھیے یہاں پر جیسے کہ مثال کے طور پہ جو میں نے کہا کہ حروف علت کی جتنی مقدار ہوتی ہے اخفا میں تنوین کو کھینچنے کی، تو جیسے یتیما میں ماؤن کو اتنا ہی کھینچ رہی ہوں جتنا، یا پھر ہلکا سا زیادہ ہو رہا ہے جتنا میں فآوا میں آ اور وا کو کھینچ رہی ہوں. دیکھیے یتیما فآوا،
کیونکہ آ وا دونوں بھی لانگ واول سائنز ہے، حروف علت جیسا ہوتا ہے نا کھڑا زبر الف کے جیسا، ویسے ہی من دخلہ، دخلہ میں پرنٹنگ مسٹیک ہے یہاں پہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے یہاں، تو دخلہ رسول کریم، ابھی میں نے رسول میں لام کو کتنا کھینچا جتنا میں کریم را یاز ری کو کھینچ رہی ہوں، کریم رسول کریم، کیونکہ اخفاء کے نون ساکن اور تنوین کی مقدار کتنی ہے؟ ایک حروف علت جیسی۔ حروف علت کون سے ہیں؟ الف، یا ساکن اور واو ساکن، یا اس سے ہلکا سا زیادہ بھی ہو جاتا ہے، وہ اپنی قرات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بٹ جنرلی نارملی کتنا ہے؟ ایک حروف علت یا حروف مدہ جتنی۔ پھر نارا ذات، کتاب فیہ، یوم ینفخ، ما طغى، فتح قریب، من ثقلت، انزلنا، شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، اس کو بہت ریوائز کیجیے، کیونکہ یہ دیکھا جائے تو تجوید میں سب سے زیادہ ٹف ہے، آئی این جی ساؤنڈ نکالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ عربک ہے۔ اردو میں جو ہم پنکھا اور پتنگ بولتے ہیں وہ آسان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مخرج کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اسے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، بہت اچھے سے پڑھیے، سمجھیے، اور خیال رہے کہ منیمم اخفاء کو ایک حروف علت کے جتنا ضرور کھینچنا ہے، اس سے ہلکا سا زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہو، اگر کچھ نہ سمجھیں تو پلیز پوچھیں۔ وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم فقهنا في الدين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔